بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. آج چہار دام عالم کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کا اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کے توڑنے کا بول بالا ہے، اور کثرت گناہوں کی وجہ سے نفرت گناہ بھی دل سے نکلتی جا رہی ہے، بلکہ گناہ انسان کی طبیعت بن چکے ہیں، اور گناہوں کی اتنی کثرت ہے کہ اس گناہ کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور دل کے سیاہی کا یہ نقصان ہوا کہ آیات قرآنی کا اللہ رب العزت کے قوانین کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ چاروں طرف ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ کی نافرمانیوں کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے کی۔ چاروں طرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ کر پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ یہ فتنوں کا وقت ہے، اور اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور فتنوں کے تعلق سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ فتنوں کے بارے میں معلومات لیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کا خود کا بیان ہے کہ لوگ نبی علیہ السلام سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، یعنی برے وقت کے بارے میں، جب فتنوں کا دور ہوگا میں اس کے بارے میں معلوم کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ علماء نے لکھی تاکہ جب آدمی کو فتح ہوگا کہ یہ فتنہ ہے، یہ ایسے ایسے فتنے ہیں، تو ان سے بچنا آسان ہو جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنے اتنے رونما ہوں گے زمین پر، اتنی آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی، دکھ درد تکلیفیں آئیں گی، اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، زنا کاری جانوروں کی طرح سڑک پر ہو جائے گی، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، بازار آباد ہو جائیں گے، اسلام کا نام باقی رہے گا، قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ اور ایمان کے اصول اور قواعد کے ساتھ باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے پرفتن وقت میں ہمیں آپ کوئی نسخہ ایسا بتلا دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہمیں راہ نجات نصیب ہو جائے۔ ان فتنوں کے زمانے میں جو فتنے بھی ایسے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، پے در پہ آئیں گے، اندھیری رات کوئی نظر نہیں آئے گا، فتنے کا پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کیسا فتنہ ہے، کہاں سے آ گیا۔
ایک فتنے سے آدمی بچ نہیں پائے گا، دوسرا کھڑا ہو جائے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو حضرت ہمیں کوئی نجات کا راستہ بتلا دو تاکہ ہم جو ہے نجات پا سکیں. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اہم سوال پر 3 نصیحتیں ان کو بیان کی. فرمایا حذیفہ 3 کام کر لینا، اگر تم نے 3 کام کر لیے تو انشاءاللہ نجات تمہیں ہو جائے گی. فرمایا حضرت ضرور بتلائیں. نبی علیہ السلام نے پہلی نصیحت فرمائی اپنی زبان پر تالا لگا لینا. املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، اس زبان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں وہ انسان کو فتنوں کی طرف کھینچ لیتے ہیں. اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نجات اگر چاہتے ہو تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ فتنوں کے زمانے میں انسان اپنے زبان کی وجہ سے، زبان سے جو باتیں وہ کہے گا ان باتوں کی وجہ سے بہت جلدی فتنوں میں آ جائے گا، فتنوں میں گر جائے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسمہ صغیر جرمہ کبیر. یہ جسم کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے لیکن جرم کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے. ایک روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب صبح ہوتی ہے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تو درست رہنا. اگر تو درست ہے ہمارا پورا بدن درست ہے، ہر عضو درست ہے، اور اگر تو نے غلطی کر دی تو پورا بدن پریشان ہے. گالی کسی نے زبان سے دی اور پٹائی ہو رہی ہے کمر کی، اس لیے سارے اعضاء کہتے ہیں. ایک روایت میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 چیزوں کی ذمہ داری لے لے میں اس کی جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. ایک تو جو اس کے 2 جبڑوں کے بیچ ہے، کیا ہے وہ؟ زبان. اور ایک جو 2 اس کی ٹانگوں کے بیچ ہے، شرمگاہ. انسان شرمگاہ کی ذمہ داری لے لے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، ناجائز جگہ پہ استعمال نہیں کرے گا، زبان سے غلط نہیں بولے گا. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. ایک روایت میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس آدمی کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بات کہے تو بہتر بات کہے، ورنہ خاموش رہے، ورنہ خاموش رہے. کیونکہ ایک روایت میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجات، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، اور جو سلامت رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. اس لیے اس پرفتن وقت میں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں. آپ کے الفاظ، آپ کی زبان سے صادر ہونے والے لفظ، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے. ایک ایک کلمہ لکھا جا رہا ہے. کوئی غلط بات نہ زبان سے صادر ہو جائے. عقل مند وہ ہے جو سوچ کر بولتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو بول کر سوچتا ہے. پہلے بولنے سے پہلے سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے کلام کو، عاقل بالغ کے کلام کو بہت اہمیت عطا فرمائی ہے. اسی زبان سے تو نکلتا ہے ایک لفظ کہ میں نے ایجاد کیا، میں نے قبول کیا. میاں بیوی جو 2 اجنبی مرد و عورت وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں
زبان سے ہی تو نکلنے والے الفاظ ہیں. اسی زبان سے تو نکلتا ہے لفظ طلاق کہ جس سے دو میاں بیوی دونوں اجنبی بن جاتے ہیں. معلوم ہوئی زبان کے الفاظ کی بہت اہمیت ہے. زبان کے الفاظ اللہ کے یہاں تولے جائیں گے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو خاص طور سے یہ بات کہی، فرمایا زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت رکھنا. ایک بزرگ تھے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے. کسی نے ایک روز کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں تاکہ مجلس فائدہ اٹھا لے، لوگوں کو فائدہ ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی ہماری خاموشی سے فائدہ نہ حاصل کر سکا، وہ ہماری زبان کے بولنے سے کیا فائدہ حاصل کرے. ہم خاموش ہیں، یہ بھی نصیحت ہے، یہ بھی نصیحت ہے. زبان کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یہ بڑی عبادت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس پرفتن وقت میں اپنی زبان پہ تالا لگائیں. حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جو الفاظ بولتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے کہ میں نے کس موقع پر کیا لفظ بولا ہے. میں اتنے زیادہ بولتا ہی نہیں کہ مجھے یاد نہ رہے. اور ہمارا حال یہ ہے، جہاں مجلسوں میں بیٹھے ادھر سے اس کی زبان درازی، ادھر سے اس کی زبان درازی، ادھر سے اس کی غیبت، ادھر سے اس کی غیبت، ادھر سے اس کی چغل خوری، ادھر سے اس کی چغل خوری. کبھی کسی کے طرف جو ہے دھیان چلا گیا، کبھی کسی کی طرف دھیان چلا گیا، کبھی کسی کے تعلق سے باتیں ہو رہی، کبھی کسی کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنی زبان پہ تالا لگاؤ. پہلی نصیحت فرمائی. دوسری نصیحت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی. فرمایا کہ اے حذیفہ، زندگی میں جو آپ سے گناہ صادر ہوئے ہیں ان گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرو. یہ نہ سوچو ٹھیک ہے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن ایک تو یہ پتہ نہیں کہ توبہ قبول ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے صدق دل سے توبہ نہ کر پائے ہو اور اللہ کے یہاں قبول نہ ہو. دوسری بات، اگر اللہ نے توبہ قبول بھی کر لی تو جب آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں گے دل میں بڑائی نہیں آئے گی، تکبر نہیں آئے گا، اپنے بڑے ہونے کا احساس نہیں پیدا ہوگا. جب آدمی اپنے گناہوں کو دیکھے گا مزید توبہ کی توفیق ملے گی، توبہ پہ توبہ کی توفیق ملے گی، تواضع پیدا ہوگی، اس سے احساس پیدا ہوگا کہ میں نے فلاں موقع پر کیا کیا، میں نے فلاں موقع پر کیا کیا. آگے نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق میسر ہوگی جب اپنے گناہ یاد کرے گا انسان. اور اگر آدمی یہ سوچ کر بیٹھے نہیں تو کوئی گناہ ہوئے نہیں، جو گناہ ہوئے ہیں ان سے میں نے توبہ کر لی، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جب انسان کو زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہوئی نافرمانیاں یاد رہے گی، اللہ تعالیٰ کے توڑے ہوئے قوانین کو یاد رکھے گا، شریعت کے احکام کو جو اس نے پیروں میں مسئلہ ہے ان کو یاد رکھے گا، روئے گا اللہ کے سامنے، تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے، اس کو نجات ملے گی. وہ ڈرے گا آگے کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے. جو آدمی پچھلے گناہوں پہ لگاتار رو رہا ہے تو اس کو آگے جو ہے گناہوں کے بارے میں کیسے خیال پیدا ہو سکتا ہے. یہ بہت زبردست نسخہ نبی علیہ السلام نے کامیابی کا اور نجات کا بیان فرمایا. تیسری بات اور آخری بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دیکھو زیادہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی انسان باہر نکلے گا کوئی نہ کوئی فتنہ اس کو گھیر لے گا.
باہر نکلا کوئی غیر محرم جا رہی اس کی طرف نگاہ پڑ گئی، باہر نکلا دو لڑائی ہو رہی تھی وہاں چلا گیا، اس میں جو ہے مقدمے بازی ہو گئی، اس کا بھی نام آ گیا کہ یہ بھی کھڑا تھا، کوئی اور حادثہ ہو گیا تو اس کا بھی نام آ گیا کہ یہ اس حادثے میں شریک تھا۔ اور جب آدمی کو گھر سے باہر نکلنا ہو تو صرف ضرورت سے باہر نکلنا، باہر فتنے ہیں، اپنے گھر کا ٹاٹ بن جاؤ۔ ٹاٹ بننے سے مراد یہ ہے فضول باہر نہ گھوما کرو، بیکار چائے کے ہوٹلوں پہ نہ بیٹھا کرو، بیکار زیادہ دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو نہ توڑا کرو، ضرورت کے تحت جو ہے باہر نکلو، ورنہ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو۔ گھروں میں اگر آپ رہو گے، گھروں کے ٹاٹ بنو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں نصیحتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ